بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 8، اور اس سبق میں ہم وضو کے مستحبات کا بیان پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے وضو کے سنن اور فرائض کا بیان مکمل ہوا، اور اس سبق میں انشاءاللہ ہم وضو کے مستحبات اور اس میں ائمہ کے اقوال اور راجح قول انشاءاللہ اس کی تعیین کریں گے۔ قال ويستحب للمتوضي أن ينوي الطهارة فالنية في الوضوء سنة عندنا وعند الشافعي رحمه الله فرض لأنه عبادة فلا تصح بدون النية كالتيمم، ولنا أنه لا يقع قربة إلا بالنية ولكنه يقع مفتاحا للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر بخلاف التيمم لأن التراب غير مطهر إلا في حال إرادة الصلاة أو هو ينبئ عن القصد۔ اس پوری عبارت کے اندر صاحب ہدایہ وضو کے مستحبات کو شروع کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا مستحب یعنی نیت، طہارت کی نیت، اس کو شروع فرما رہے ہیں۔ قدوری کی عبارت قال سے مراد صاحب قدوری ہیں، فرماتے ہیں کہ صاحب قدوری کا یہ جو قول ہے، متن ہے، وہ پہلے ذکر کریں گے، اس کے بعد فنیت اسے صاحب ہدایہ اپنی جو تشریح ہے وہ فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّ، وضو کرنے والے کے لیے مستحب ہے، أَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، کہ وہ طہارت اور پاکی کی نیت کرے، فَالنِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا، نیت احناف کے نزدیک وضو کے اندر یہ سنت ہے، وعند الشافعی رحمہ اللہ فرض، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے، لأنه عبادت، اس لیے کہ وضو عبادت ہے، فلا تصح بدون النیت کالتیمم، لہذا نیت کے بغیر یہ درست نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے تیمم کے اندر نیت ضروری ہے۔ ولنا، احناف فرماتے ہیں انہ لا یقع قربۃ الا بالنیہ، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وضو یہ عبادت کے طور پر واقع نہیں ہوتا، یعنی عبادت نہیں بنتا، قربت نہیں بنتا مگر نیت کے ساتھ، یعنی نیت کے بغیر وہ قربت نہیں بنتا، عبادت نہیں بنتا، یہ بات تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ ولیکنہ یقع مفتاحا للصلاۃ، لیکن یہ وضو یہ نماز کے لیے چابی اور نماز کے لیے شرط کے طور پر یہ تو واقع ہو جاتا ہے، لوقوعہ طہارۃ، اس لیے کہ یہ اس وضو کے اندر جو ہے یہ طہارت کے طور پر یہ واقع ہو جاتا ہے، باستعمال المطہری، پاک کرنے والی چیز یعنی پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے، بخلاف التیمم، اس کے برعکس کہ تیمم میں، لأن التراب غیر مطہر، اس لیے کہ تیمم کے اندر جو مٹی استعمال ہوتی ہے وہ مٹی تو بذات خود مطہر نہیں ہے، پاک کرنے والی نہیں ہے، الا فی حال ارادت الصلاۃ، الا یہ کہ نماز کے لیے ارادہ کرنے کی حالت کے اندر جب پانی نہ ہو تو اس وقت یہ مطہر کہلائے گی۔ او هو ينبئ عن القصد، یہی کہ تیمم کا جو لفظ ہے نا، تیمم کا لفظ یہی خبر دیتا ہے عن القصد، قصد اور ارادے اور نیت کی، کیونکہ تیمم کا معنی ہی قصد اور ارادہ ہے۔ معزز طلبہ اکرام، یہاں پر اس عبارت کے اندر جو آپ نے ترجمہ اور عبارت سنی، نیت سے متعلق صاحب ہدایہ تشریف فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ نیت صاحب قدوری کے نزدیک تو مستحب ہے، طہارت کی نیت کرنا، کہ میں یعنی دل میں یہ نیت کرے کہ یہ جو میری حدث اصغر ہے یعنی نجاست حکمی، یہ میں زائل کرتا ہوں، اور پاکی کی نیت کرے کہ میں نماز کے لیے میں اپنے آپ کو پاک کر رہا ہوں۔ یہ نیت امام قدوری رحمہ اللہ کے نزدیک مستحب ہے۔ فنیت فی الوضوء سنت، آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک یہ سنت ہے۔ تو یہ دونوں ائمہ کے اپنے اپنے اقوال ہیں، اس لیے صاحب ہدایہ سنت فرما رہے ہیں اور قدوری، امام قدوری رحمہ اللہ مستحب فرما رہے ہیں۔
بہرحال دوسرا ایک یہ بھی یہاں پہ قول اختیار کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ مستحب چونکہ عام ہے، وہ سنت بھی اس کے اندر آ گئی، یعنی مستحب وہ عمل ہے کہ جو شریعت میں پسندیدہ ہو اور جس کے کرنے کے اوپر ثواب ہو اور نہ کرنے کے اوپر کوئی ملامت نہ ہو، لہذا کسی حد تک یہ سنت کو بھی یہ شامل ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ سنت بھی ایسا کام ہے کہ جس کے کرنے کے اندر ثواب ہوتا ہے، تو لہذا اس لیے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عام لفظ استعمال کر دیا اور امام یعنی جو صاحب ہدایہ ہیں انہوں نے اس کو سنت فرما دیا۔ وعند شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرض، وضو کے اندر یہ نیت یہ فرض ہے۔ کیا دلیل ہے ان کی؟ اسی طریقے سے ان کے ساتھ امام مالک رحمہ اللہ بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں، ان کے نزدیک نیت فرض ہے۔ اب فرض کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ، عقلی دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی کہ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ، اس لیے کہ وضو عبادت ہے، تو جو بھی عبادت ہو تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی لازم کیا ہوا کوئی فعل وہ کرے اور اپنی خواہشات کے خلاف کرے تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو عبادت جو بھی ہو لا تصح بدون نیہ، وہ نیت کے بغیر درست ہوتی نہیں ہے، جو بھی عبادت ہو وہ نیت کے بغیر درست نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ وضو جو کر رہا ہے یہ بھی ایک عبادت ہے، آگے نماز پڑھنی ہے اس کے ساتھ، تو یہ بھی نیت کے بغیر درست نہیں ہونا چاہیے۔ کالتیمم، امام شافعی رحمۃ اللہ یہاں پہ قیاس کر رہے ہیں تیمم پر، کہ تیمم کے اندر دیکھیں احناف کے نزدیک بھی تو نیت فرض ہے، تو جب تیمم کے اندر ہے تو تیمم ہی تو قائم مقام ہے وضو کا، تو وضو کے اندر بھی نیت شرط ہونی چاہیے یا نیت فرض ہونی چاہیے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل ہوگی۔ ولنا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک جواب یہ ہے کہ انہ لا یقع قربۃ الا بالنیہ، کہ اس بات میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ وضو بغیر نیت کے عبادت نہیں بنتا، لا یقع قربۃ الا بالنیہ، اس بات میں تو آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ عبادت نہیں بنتا کہ کیونکہ وہ عبادت ہے اور عبادت نیت کے بغیر درست نہیں ہوتی، لہذا وضو بھی نیت کے بغیر درست نہیں ہوتا، لیکن اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ وہ وضو نیت کے بغیر عبادت نہیں بنتا، یہ بات آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات تو مان رہے ہیں، لیکن آگے کی بات ہم یہ کرتے ہیں اختلاف اس چیز میں کہ وَلَكِنَّهُ يَقَعُ مِفْتَاحًا لِلصَّلَاةِ، کہ آیا بغیر نیت کے یہ وضو کرنے سے پاکی حاصل ہوتی ہے اور انسان نماز پڑھنے کے قابل بن جاتا ہے یا نہیں بن جاتا؟ یہ وضو نماز کے لیے چابی اور نماز کو شروع کرنے والا یہ بن جاتا ہے یا نہیں بن جاتا؟ تو احناف فرماتے ہیں کہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِوُقُوعِهِ طَهَارَةً بِاسْتِعْمَالِ الْمُطَهِّرِ، کیونکہ یہ جو وضو ہے اگر آپ نیت نہ بھی کریں تو وہ جو پانی آپ استعمال کر رہے ہیں مطہر ہے، وہ پاک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر خاصیت یہ رکھی ہے، ماء طہورا قرآن میں فرمایا، اس کے اندر خاصیت یہ کہ وہ چیز کو پاک کرتا ہے بشرطے کہ خود پاک ہو، تو جب اس کے اندر خاصیت یہی ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ پاک کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر اگر آپ نیت کریں تو ثواب ملے گا، لیکن اگر نیت نہ کریں تو نفس طہارت اس سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جب نفس طہارت حاصل ہوگی تو نماز انسان پڑھنے کے قابل ہو گیا، البتہ اس وضو کے اندر نیت نہ کرنے کی وجہ سے ثواب نہیں ملا۔ لہٰذا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عبادت، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، لہٰذا عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، تو یہ وضو عبادت تب بنتا جب وہ نیت کرتا، جب اس نے نیت نہیں کی تو عبادت نہیں بنا۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ نماز کے لیے کے قابل پڑھنے کے قابل ہو گیا، تو ہم کہیں گے کہ نماز پڑھنے کے قابل ہو گیا کہ اس نے ایک چیز ایسی استعمال کی جس نے اس کی ناپاکی کو زائل کر دیا، اور چونکہ یہ طہارت یہ شرط ہے نماز کے لیے، تو شرط کا حصی طور پر پایا جانا ہی کافی ہے، اس کے لیے اگر نیت نہ بھی ہو تو صرف اگر شرط پائی گئی ہے حسن، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شرط ہی نہیں پائی گئی۔ بخلاف تیمم، امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو قیاس فرمایا تھا تیمم کے اوپر کہ دیکھیں تیمم کے اندر نیت آپ کے نزدیک بھی فرض ہے تو لہٰذا وضو میں بھی فرض ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ تیمم کا معاملہ برعکس ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ لأن التیمم غیر مطہر الا فی حال ارادۃ الصلاۃ، اس لیے کہ لأن التراب،
اس لیے کہ تیمم کے اندر جو مٹی ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو مٹی کو اللہ تعالیٰ نے فی نفس ہی وہ پاک کرنے والی نہیں بنا کر بھیجا نا، پاک کرنے والی چیز وہ نہیں ہے. جس طریقے سے ماء طہورا ہے تو مٹی طہور نہیں ہے، کسی کو پاک کرنے والی نہیں ہے. حسن اگر مٹی آپ چہرے پہ ملے تو چہرہ گندا ہوتا ہے، پاک تو نہیں ہوتا. تو فی نفس ہی تراب جو ہے وہ مطہر نہیں ہے. ہاں کب مطہر ہے؟ فی حال ارادت الصلاۃ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ نماز کے لیے اگر پانی نہیں ملتا وضو کرنے کے لیے تو آپ یعنی صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو مطہر فرمایا ہے، لیکن وہ نماز کے ارادے کے وقت. لہٰذا ہمیں پتہ چلا کہ یہ قیاس کے مطابق تو یہ مٹی پاک کرنے والے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کے ارادے کے وقت اس کو فرمایا ہے کہ یہ پاک کرنے والی ہے. تو یہ ایک امر تعبدی ہے، خلاف قیاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرمایا تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے پاک کرنے والی ہے، لیکن وہ اپنے مورد پر بند رہے گی. خلاف قیاس چیز اپنے مورد پر بند رہتی ہے، لہٰذا یہ دوسری کسی جگہ پہ جا کر یہ پاک کرنے والی تو نہیں ہوگی، لیکن عین نماز کے ارادے کے وقت آپ تیمم کریں تو آپ کا حدث زائل کر دے گی. لہٰذا جب یہ بات ہے تو یہاں پر تو نیت پھر ضروری ہوئی نا، کیونکہ پانی کے اندر تو اگر آپ نیت نہ بھی کرتے تو پانی کے اندر یہ صلاحیت تو تھی کہ وہ پاک کرے نا بغیر آپ کی نیت کے. جبکہ مٹی تو جب تک آپ اس میں نیت نہیں کریں گے تو اس وقت تک وہ پاک کرنے کا اس کے اندر کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ تو انسان کو گندا کرتی ہے. لہٰذا آپ نیت کریں گے کہ میں تیمم یہاں پہ اس مٹی سے اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو یہ فرق ہو جائے گا. دوسرا جواب امام صاحب یہ دیتے ہیں، یعنی صاحب ہدایہ یہ دیتے ہیں کہ ہوا ینبی عن القصدی، کہ یہ مٹی کے ساتھ تیمم، تو یہ تیمم کا معنی یہ ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا. تو لہٰذا یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہاں پہ نیت شرط ہے، جبکہ وہاں پر جو ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کا لفظ یہ نہیں بتاتا کہ یہ ارادہ کرنا یا قصد کرنا. تو امید ہے کہ اس طریقے سے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب چلتے ہیں دوسرے مستحب کی طرف. وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ وهو سنة. وقال الشافعي رحمه الله السنة هو التثليث بمياه مختلفة اعتبارا بالمغسول. ولنا أن أنسا رضي الله عنه توضأ ثلاثا ومسح برأسه مرة واحدة فقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يروى من التثليث محمول عليه بماء واحد وهو مشروع على ما روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله. ولأن المفروض هو المسح وبالتكرار يصير غسلا فلا يكون مسنونا فصار كمسح الخف بخلاف الغسل لأنه لا يضره التكرار. اس پوری عبارت کے اندر صاحب ہدایہ دوسرا مستحب بیان فرما رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا. وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، پورے سر کو مسح کے ساتھ استیعاب کرنا یہ مستحب ہے. اور یہ تو امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے مستحب فرما دی، جس طرح کہ ابھی ہم نے نیت کے اندر فرمایا تھا کہ وہ ایک عام لفظ بولا اور اس کو مستحب قرار دے دیا. اور امام صاحب یعنی صاحب ہدایہ کے نزدیک یہ سنت ہے، وہ ہوا سنت، وہ سنت کی کیٹیگری میں داخل کرتے ہیں. وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں السنت هو التثلیث بمیاء مختلفہ، کہ سنت یہ سر کے مسح کے اندر یہ تثلیث ہے، یعنی پورے سر کا مسح 3 مرتبہ کرنا ہے. بمیاء مختلفہ، الگ پانیوں کے ساتھ 3 مرتبہ ہاتھ کو تر کرنا اور 3 مرتبہ پھر مسح پورے سر کا کرنا. یہ امام شافعی اللہ فرماتے ہیں اعتبارا بالمغسولی، یعنی ان اعضاء کو جن کو دھویا جاتا ہے ان کے اوپر قیاس کرتے ہوئے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ جس طریقے سے اعضائے مغسولہ ہیں جن کو دھویا جاتا ہے تو ان کو جب 3 مرتبہ دھونا ہے، تو جو ممسوحہ ہیں یعنی جن کے اوپر مسح کیا جاتا ہے تو ان کو بھی 3 مرتبہ دھونا چاہیے. اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اعضائے مغسولہ پر قیاس کرتے ہیں، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ سنت ہے.
اور 3 الگ پانیوں کے ساتھ، جس طریقے سے دھونے کے لیے اعضاء موصولہ کو دھونے کے لیے 3 الگ پانیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے مسنون عمل پورا کرنے کے لیے، تو لہٰذا مسح کے لیے بھی 3 مختلف پانیوں کے ساتھ تر ہاتھ 3 مرتبہ الگ الگ پانیوں سے تر کر کے پورے سر کا مسح کرنا ہوگا۔ احناف فرماتے ہیں کہ ان انس رضی اللہ عنہ، پہلے نقلی دلیل دیں گے، اس کے بعد پھر عقلی دلیل دیں گے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف، کہ ان انس توضأ ثلاثا، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ یعنی ہر عضو کو دھو کر وضو فرمایا، ومسح برأسه مرة واحدة، اور پھر سر کا مسح 1 مرتبہ کیا، 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، وقال، اور فرمانے لگے هذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 1 مرتبہ مسح کیا ہے پورے سر کا۔ والذی یروی من التثلیث، ایک روایت جس کی طرف یہاں پہ دیکھیں یروی کے ذریعے سے صاحب ہدایہ اشارہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت جو امام شافعی رحمہ اللہ کی اگر جس روایت سے وہ کوئی استدلال کرتے بھی ہیں تو وہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ دیکھیں اس کی طرف اس کے ضعف کی طرف اشارہ یروی کے ذریعے سے کر دیا ہے۔ وہ روایت مختلف طرق سے ہے، اور نیچے حاشیے میں اس کی مکمل تفصیل بھی لکھ دی ہے کہ مسح رأسہ ثلاثا، مسح رأسہ ثلاثا کے الفاظ اس روایت میں ملتے ہیں، لیکن وہ روایت میں صاحب ہدایہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اس لیے یروی کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور حاشیے میں بھی اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے مختلف طرق سے۔ بہرحال والذی یروی من التثلیث، یعنی 3 مرتبہ مسح کرنے کی جو روایت ہے، محمول علیہ، وہ بھی اسی بات پر محمول ہے، بماء واحد، یعنی 1 ہی پانی کے ساتھ، یعنی اگر 3 مرتبہ مسح ثابت بھی ہو جائے تو وہ 3 مرتبہ ہاتھ جو پھیرنا ہے وہ پانی 1 ہی مرتبہ لینا ہے، بماء واحد، یہ مطلب ہے۔ اس روایت میں تو اس طرح نہیں ہے کہ 3 مرتبہ الگ الگ پانی، اگر وہ روایت ضعیف نہ بھی ہو تو اس میں 3 پانیوں کا ذکر تو پھر بھی نہیں ہے، بلکہ 1 ہی پانی کے ساتھ 3 مرتبہ ہاتھوں کو 1 مرتبہ پیچھے لے جانا، پھر پیچھے سے آگے کی طرف لینا، پھر آگے سے پیچھے کی طرف لے جانا۔ وهو مشروع على ما روى الحسن عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہی بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام حسن نے یعنی روایت بھی کی ہے، اور ان کے نزدیک یہی مشروع بھی ہے کہ اگر 1 پانی سے 3 مرتبہ سر پر ہاتھ پورے سر پر ہاتھ پھیرا تو یہ بھی مسنون ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ تو یہ ان کی نقلی دلیل کا جواب ہو گیا۔ اب آتے ہیں عقلی دلیل کی طرف، احناف اپنی عقلی دلیل کی طرف کہ 3 مرتبہ الگ الگ پانی لے کر مسح نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ لأن المفروض هو المسح، اس لیے کہ جو فرض قرار دیا گیا ہے سر کے وظیفے میں وہ مسح ہے، وہ دھونا نہیں ہے اس کو۔ وبالتکرار یصیر غسلا، اور اگر تکرار کریں گے 3 پانیوں کے ساتھ، اگر آپ 1 مرتبہ پانی لگایا، دوسری مرتبہ پانی لگایا، تیسری مرتبہ پانی لگایا، تو اس سے تو قطرے ٹپکنے لگ جائیں گے، وہ تو دھو دیا گویا کہ سر آپ نے۔ یسیر غسلا، وہ تو غسل ہو گیا، وہ تو تقاطر کی وجہ سے اب وہ اصالۃ الماء ہو گیا نا، کہ اصابۃ الماء، فلا یکون مسنونا، لہٰذا یہ تو مسنون تو نہیں ہے کہ سر کو دھویا جائے، سر کا مسح مسنون ہے۔ تو یہ ہوگی عقلی دلیل۔ فسارا، لہٰذا یہ اس طریقے سے ہے کمسح الخفی، جس طریقے سے موزوں کے اوپر مسح کرنا ہو، یعنی جس طریقے سے موزوں کا مسح کے اندر 3 مرتبہ کرنا 3 پانیوں کے ساتھ جس طرح سنت نہیں ہے، 1 ہی مرتبہ وہاں پہ سنت ہے، اسی طریقے سے سر کا مسح بھی سنت 1 ہی مرتبہ ہے۔ بخلاف الغسلی، بخلاف غسل کے، کہ یہ والی خرابی غسل میں نہیں آتی کہ اگر 3 مرتبہ آپ ہاتھ کو گیلا کر کے دھونے والے اعضاء کو اگر آپ ملیں تو لأنه لا يضره التکرار، اس کو جتنی مرتبہ بھی آپ ہاتھ گیلا کر کے دھوئے اعضاء مغسولہ کو ملیں گے یا ان کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تو اس کو تو ویسے بھی دھونا تھا، تو 3 مرتبہ کیا بلکہ 4 مرتبہ بھی اگر آپ نے کر دیا تو اس کو تو دھونا ہی ہے، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو مسح والے عضو میں آتا ہے کہ اس کو اگر آپ 3 مرتبہ الگ الگ پانیوں سے کریں گے تو وہ دھونے کے حکم میں چلا جائے گا، اعضاء مغسولہ کے حکم میں چلا جائے گا۔ قال ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن، فالترتيب في الوضوء سنة عندنا وعند الشافعي رحمه الله فرض، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية، فالفاء للتعقيب۔
ولنا أن المذكور فيها حرف الواو وهي لمطلق الجمع بإجماع أهل اللغة، فتقتضي إعقاب غسل جملة الأعضاء، والبداءة بالميامن فضيلة لقوله عليه السلام إن الله تعالى يحب التيامن في كل شيء حتى التناول والترجل۔ معزز طلبہ کرام، اس عبارت کے اس ٹکڑے کے اندر صاحب ہدایہ اگلا ایک مستحب ذکر فرما رہے ہیں جو کہ تیسرا ہے، اور ساتھ ساتھ چوتھا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کی قدوری سے عبارت اٹھائی ہے کہ وہ یرتب الوضوء، وضو کو ترتیب سے کرنا یہ مستحب ہے، یعنی پہلے عضو کو پہلے، دوسرے کو اس کے بعد دھونا۔ مثال کے طور پر پہلے ہاتھ یعنی استنجا، پہلے ہاتھ دھونا، پھر استنجا کرنا، پھر ہاتھ دھونا، اس طریقے سے اس کے بعد پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرے کو دھونا، پھر اس کے بعد کونیوں سمیت بازو کو دھونا، پھر مسح کرنا، پھر ٹخنوں کو دھونا۔ یہ جو ترتیب ہے، کہتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، یہ نہیں کہ پاؤں پہلے دھو دیے منہ بعد میں دھو دیا، یہ نہ ہو، ترتیب سے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ اور ترتیب کس طریقے سے؟ فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، لہٰذا ابتدا کرے اس طریقے پر، اس چیز کو پہلے دھوئے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے، بذکرہی، جس کو ذکر کرنے کے ساتھ، جیسے قرآن مجید میں ہے اذا اقمتم الى الصلاة فاغسلوا، تو فاغسلوا میں سب سے پہلے فاغسلوا وجوہکم ہے، لہٰذا چہروں کو پہلے دھوئے، تو مطلب فرائض میں یعنی جو مقدم ہوگا وہ سب سے پہلے چہرے کا دھونا ہے۔ وبالمیامن، اور اسی کے ساتھ اگلا مستحب یہ بھی ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرے، ہر مرتبہ پہلے دائیں عضو کو پہلے دھوئے پھر بائیں کو دھوئے۔ فالترتیب فی الوضوء سنت عندنا، پس ترتیب صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک سنت ہے، امام قدوری نے ان کو مستحبات میں ڈالا ہے، بہرحال یہ کہ دونوں کے کرنے کے اندر چونکہ ثواب ملتا ہے، اس لیے صاحب ہدایہ اس کو فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اصل میں تو یہاں پہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ جو رائے کا اختلاف ہے اس کو ذکر کرنا مقصود ہے، اس لیے سنت اور فرض کو بالمقابل لایا۔ فرض ہے ان کے نزدیک کے ترتیب سے وضو کریں، یعنی جو اعضاء کو پہلے دھونا اس کو پہلے دھونا، یہ فرض ہے ان کے نزدیک، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاغسلوا وجوہکم، لہذا اذا اقمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم میں یہ جو فا ہے اس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں فالفاء للتعقیب، یہاں پہ فا تعقیب کے لیے، تعقیب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کام جب ہوا اس کے فوراً بعد ترتیب وار دوسرا کام آپ نے کرنا ہے۔ تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا اقمتم الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اب یہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے کی، پہلے چہرے کو دھو، پھر ہاتھوں کو دھو، پھر مسح کرو، پھر پاؤں کو دھو، یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو یہاں پہ فا داخل کیا ہے، شروع میں فا داخل کیا، تو یہ فا تعقیب کے لیے، تو اس کا مطلب ہے ایک کے بعد دوسرا کام بے ترتیب کرنا۔ تو لہٰذا جب فاغسلوا وجوہکم میں پر فا داخل ہے تو اس کے بعد والے آنے والے جتنے بھی کام ہوں گے ان کو بھی ترتیب وار کرنا ہوگا، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ ان المذکور فیہا حرف الواو، اس لیے کہ آگے جو ہے نا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کے اندر جو جگہ جگہ پہ قرآن کی آیت میں وَو ہے، تو وَو کے بارے میں تو آپ بھی اور اہل لغت سب جو ہے وہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وَأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا حَرْفُ الْوَاوِ، کیونکہ آیت کے اندر حرف واو بھی ہے، وَهِيَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ، لہٰذا یہ تو اجماع اہل لغت کا کہ اماموں کا اجماع اس پر کہ یہ واو تو جمع کے لیے آتی ہے۔ جب واو جمع کے لیے آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتقتضی اعقاب غسل جملۃ الاعضاء، یہ واو تقاضا کرتی ہے کہ یہ فا، یہ جو فا تعقیبیہ داخل ہے، یہ تقاضا کرتی ہے تمام کے تمام اعضاء، یعنی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ جو تمام اعضاء ہیں، ان تمام اعضاء کے مجموعے کے دھونے کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ مطلب ہے اعقاب فا تعقیبیہ کا، کہ فا جس پر داخل ہے اگلا پورا مجموعہ جب ہو جائے تو پھر تم نماز پڑھو، یہ ہے فا کا مطلب۔
تو اس میں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ بھئی آگے بھی ترتیب ہوگی، جس طریقے سے فا جہاں پر داخل ہے فاغسلوا وجوہکم اس میں ترتیب ہے تو آگے کاموں میں بھی ترتیب ہو، نہیں بلکہ آگے کاموں میں تو واو داخل ہے اور واو تو سب کو جمع کرنے کے لیے تھی مطلقاً، اس میں کوئی آگے کوئی پیچھے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر یہ ہم کہیں گے کہ یہ پورے تمام کے تمام اعضاء کو دھو کر ان کے مجموعے کو جملے کو بس صرف دھو دیا پھر آپ نماز پڑھو، تو یہ فا کا مطلب ہے۔ تو فتقتضی اعقاب غسل جملۃ الاعضاء، فا تقاضا کرتی ہے پورے اعضاء کے مجموعے کے دھونے کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہونے کا۔ تو یہاں پر یہ جواب ہو گیا۔ اب جو دائیں طرف سے شروع کرنا ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ والبداءۃ بالمیامن فضیلۃ، کہ دائیں طرف سے شروع کرنے میں ثواب ہے، فضیلت ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب التیامن فی کل شیء حتی التناول والترجل، کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کے اندر، ہر اچھے کام کے اندر وہ تیامن کو دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے جوتے پہننے کے اندر والترجل اور اپنے بالوں کو کنگھی کرنے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ آپ دائیں طرف سے یہ شروع کریں۔ تو یہاں تک مستحبات مکمل ہو چکے ہیں، امید ہے کہ آپ اس سے اچھی طریقے سے واقف ہو چکے ہوں گے اور سمجھ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم نواقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والی اشیاء کا بیان پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔